السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نحم کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر الو ہے۔ بردبار یعنی سنجیدہ، دانش مند یعنی عقل مند۔ تو الو نہایت بردبار ہے اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہی کہلاتا ہے۔ وہ کھنڈرات میں رہتا ہے۔ کھنڈرات یعنی ویرانوں میں، سنسان جگہوں پہ، وہ جگہیں جہاں پر عام طور پر لوگ نہیں جاتے اور وہ بے آباد ہیں اور کافی عرصے سے وہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے اور وہاں پر سناٹا ہوتا ہے اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں انہیں دیکھ کر۔ لیکن کھنڈر بننے کی وجہ دوسری ہے۔ وہ کہتے ہیں الو کھنڈرات میں، ویرانوں میں ضرور رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجہ وہ نہیں ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ویران جگہوں پہ الو رہتا ہے اور اس وجہ سے بھی لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ جتنے بھی پرانے بادشاہ تھے، مغل بادشاہ یا اس سے پہلے کے بادشاہ، وہ تمام کے تمام اپنے روزانہ کی ڈائری میں اکثر خاص چیزوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اہم باتیں اپنی تحریر کیا کرتے تھے۔ روزمرہ کے معاملات میں جو بھی خاص بات ہوتی تھی، کوئی خاص چیز وہ دیکھتے تھے تو اس کے اندر وہ تحریر کر دیا کرتے تھے تاکہ جب کچھ عرصے کے بعد وہ ان صفحات کو پڑھیں تو وہ تمام یادیں تازہ ہو جائیں۔ تو بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں الو کا بہت ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے بھی الو کو اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے روزنامچوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہوتی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ الو کی کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں اور جو خاص قسمیں ہیں اس کی وہ 20 ہیں، لیکن ان میں سے 5-6 قسمیں جو ہیں وہی اگر بتا دی جاتی تو کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں، ان کی فطرت، ان کی خصلتیں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ جب ہم مختلف الوؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک آدھ سے ملنے کے بعد بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی عادت اور فطرت کے مالک الوؤں سے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ جب آپ ایک الو سے مل لیتے ہیں تو اس میں بھی وہی عادات ہوتی ہیں جو آپ 10 الوؤں سے ملنے کے بعد دیکھ پائیں گے یا ان کی خصلتیں دیکھ پائیں گے۔ تو سیم ویسے ہی ایک الو کو دیکھ لیں تو سمجھ لیں آپ نے تمام الوؤں کی تمام اقسام کو دیکھ لیا ہے۔ یہ بالکل اسی کے مترادف ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہے یعنی پرستار ہے، جو قدرت اور فطرت کے نظاروں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ کی بنائی گئی چیزوں کو دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوتا ہے اور وہ فطرت اور قدرت کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے اور اس سے بڑے کو چغت کہا جاتا ہے۔ تو جو الو روزمرہ عام طور پر آس پاس دکھائی دیتا ہے، درختوں کے اوپر، جنگلوں میں یا مختلف مقامات پر اگر آپ الو کو دیکھتے ہیں تو وہ بوم کہلاتا ہے اور اس سے بڑا الو چغت کہلاتا ہے۔ چغت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ چغت ہی سب سے بڑا الو ہے، اس لیے اسے الوؤں میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے، یعنی کیا حکمت، کیا بھلائی پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس یعنی اندازہ اتنا ہی صحیح ہے، صحیح یعنی درست، کہ جتنا کہ آپ کا
لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں یعنی اپنے آپ کو پسند کرنے والے لوگوں سے ہزار درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مصنف بتاتے ہیں کہ الو کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ تمام دن آرام کرتا ہے، سوتا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اور پرسکون حالت میں رہتا ہے، لیکن رات کے وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور ہو کرتا رہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اور رات کے وقت وہ صرف اور صرف یہی ذکر کرتا ہے تاکہ اس کا رب راضی ہو جائے، اور وہ اس میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ رات کے وقت بہت زیادہ مگن اور بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے، اس کا اندازہ صحیح انداز میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، صرف ہم قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ان خود پسندوں یعنی خود کو پسند کرنے والوں سے ہزار درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے دنیا میں بعض ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو صرف اور صرف اپنے ہی بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں یا اپنے سے منسلک رشتوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، انہی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ہر پہلو سے صرف اور صرف اپنی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ تو یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ ان خود پسندوں سے الو لاکھ درجے بہتر ہے کہ وہ تو ہی تو کا وظیفہ کرتا ہے، ورنہ انسان جو خود پسند ہے وہ تو صرف اسے آئینے میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، وہ صرف لوگوں میں اپنی ہی تعریف بیان کرتا ہے اور صرف اپنے ہی قصیدے پڑھتا رہتا ہے، اپنی ہی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے الو ان سے بدرجہ بہتر ہے۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شوخ چنچل پرندے ہیں، جو بولتے رہتے ہیں، گیت گاتے رہتے ہیں، لوگوں کو مسرور رکھتے ہیں، مگن رکھتے ہیں، ان سب میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ عموماً چپ چاپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے، یعنی مزاح کی حص اس میں موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ محض اسی لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ ذی فہم یعنی عقل مند۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت کم گو ہوتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کرتے، ان کے قریب اتنا نہیں رہتے اور صرف اور صرف خاموشی سے انداز میں اپنی زندگی کے لمحات بسر کرتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی دکھ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ بولیں گے کوئی نہ کوئی غلط بات جو ہے وہ منہ سے نکل جائے گی، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ خاموش رہیں اور ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایسے لوگوں کو عموماً عقل مند اور ذی فہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح الو چونکہ بہت کم بولتا ہے، وہ سنجیدہ ہے، بردبار ہے، اسی لیے اسے بھی دانش مند خیال کیا جاتا ہے۔ مادہ ننھے الوؤں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ مادہ یعنی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھتی ہے، ان کے سونے جاگنے کا احساس کرتی ہے، اگر کوئی تکلیف ہو، پریشانی میں ہو تو بھی ان کا احساس کرتی ہے اور انہیں تکلیف سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوں اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی تو انہیں باہر نکال دیتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مصنف کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا خاص بات پوشیدہ ہے کہ بچپن میں تو وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں اور اپنے ابو جیسی ان کی شکل و صورت دکھائی دینے لگتی ہے، وہ ویسے ہی دکھائی دینے لگتے ہیں تو وہ ان سے تنگ آ کر انہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ شاید وہ الو سے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس سے ملتے جلتے اس کے بچوں کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہتی۔
الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ کوئی شوق نہیں رکھتا کہ اس کے بچے پڑھیں لکھیں، کوئی خاص تربیت حاصل کریں اور دنیا میں انہیں انتہائی با سلیقہ اور سمجھدار خیال کیا جائے اور اچھے طور و اتوار کا مالک خیال کیا جائے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی بھی وہ کوشش کر لے، ان کی تعلیم پر توجہ دے لے، تربیت پر توجہ دے لے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، یعنی دونوں قسم کے الو پائے جاتے ہیں۔ جیسے انسان ہر قسم کے ہوتے ہیں اچھے اور برے، بالکل ویسے ہی الوؤں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں وہی الو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں جو دور ہوتے ہیں اور جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، اس لیے وہ ہمیں خوبصورت اور حسین دکھائی دیتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی، یعنی انہوں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں الو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا، یہ اس کی ادا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جس حال میں، جس شکل میں، جس حالت میں رکھے، یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے انہیں اس شکل و صورت میں، اس ماحول میں کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ صورتحال، وہ جگہیں، وہ صورتیں، وہی ان کے لیے بہترین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، لیکن ہم کم فہم ہیں، ہم کم عقل ہیں، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو کسی کو بھی برا کہتے ہوئے یہ ضرور سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کو، اس میں موجود چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو کسی بھی چیز کو برا کہتے ہوئے ڈرا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم بچوں کو سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں اور سبق کی اہم چیزیں ذہن نشین کروائی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔